ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ تھا، اور یہ صلح حدیبیہ سیرت کے حالات و واقعات اگر آپ پڑھیں تو صلح حدیبیہ ایک بڑا بنیادی ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے حالات نے بہت تیزی کے ساتھ پلٹا کھایا. چونکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، پھر ہجرت کے بعد کا دور ہے. ہجرت کے بعد کے دور میں پہلے 5 سال تک مختلف آزمائشوں سے دوچار رہے، بدر، احد، خندق. صلح حدیبیہ یہ وہ موقع ہے کہ جب مسلمان مکے کی طرف آئے اور باقاعدہ ایک صلح نامہ ہوا جس سے کفار اور قریش کی جانب سے امن و امان کی صورت سامنے آئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کی جانب خطوط بھی لکھے اور ساری کیفیت ہوئی. تو اس صلح حدیبیہ کا بڑا تفصیلی ذکر ہے اس صورت کے اندر. آج جو آپ نے آیات سنی ہے 2-3 باتیں اسی صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہی ہیں. آج کی جو آیات ہیں ان میں پہلی آیت میں کہا گیا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ اور وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمان وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، قرآن نے اس کو بطن مکہ کہا ہے، یعنی مکہ کے درمیان پیٹ میں، بطن پیٹ کو کہتے ہیں. اگرچہ حدیبیہ کی جگہ اس وقت بھی مکہ سے باہر تھی، لیکن جیسے آج کل بھی ہم کوئی اگر بڑا مشہور شہر ہو تو اس کے دائیں بائیں کے علاقے کو جو نواحی ہوتے ہیں ہم اس شہر کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں. فرض کریں لاہور شہر میں آپ ہیں، اگر لاہور کے مضافات میں کوئی واقعہ ہو یا کوئی چیز ہو ہم کہتے ہیں جی لاہور شہر میں یہ چیز ہوئی. تو وہ چونکہ نیت مکہ ہی کی کر کے آئے تھے اور مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے، لہذا اس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ جل شانہ کی جانب سے کہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کف ایدیہم عنکم، ان کے ہاتھوں کو تمہاری جانب اٹھنے سے روکا، تمہارے ہاتھوں کو ان کی جانب اٹھنے سے روکا. کیا معنی؟ کہ لڑائی کی نوبت بظاہر بن چکی تھی لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے لڑائی نہیں ہوئی. اگر لڑائی ہو جاتی تو بہت زیادہ خون ریزی کا خدشہ تھا، اور جیسا کہ منافقین پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، منافقین نے تو یہ کہہ دیا تھا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا. وہ تو کہتے تھے اب مسلمان کبھی واپس آ ہی نہیں سکتے، چونکہ یہ مکہ خود پہنچ گئے ہیں، اب مکے والے ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ جل شانہ ایک یہ نعمت کے طور پر یہ بات ذکر
فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، اور آگے کیا ہے، من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ تم ان پر کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ یہ احادیث کی کتابوں میں کئی واقعات ہیں، سارے واقعات ہو سکتے ہیں، جنرلی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کئی موقع ایسے آئے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک موقع پر 80 کے قریب افراد آئے، اور میں نے حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان کا واقعہ بھی تھا کہ وہ مکے کے لوگ چھپتے چھپاتے آئے کہ جو حدیبیہ پر مسلمان ہیں ان پہ حملہ کر دیں، لیکن اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ وہ جو 80 افراد آئے تھے کفار کی جانب سے حملہ کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ نے وہ 80 کے 80 مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار کروا دی۔ یہ ہے من بعد ان اسفرکم علیہم، آپ ان پر کامیاب ہو گئے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، آپ سے نے فرمایا چھوڑ، سب کو چھوڑ۔ اسی طرح بعض کتابوں میں احادیث کے حوالے سے یہ واقعہ، میں نے عرض کیا کئی واقعات ہو سکتے ہیں، سارے اس کے مصداق ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، آگے بھی اگلی آیت میں شاید اس کی تفصیل میں عرض کروں گا۔ سہیل بن عمر نامی شخص آیا تھا، مکے والوں کی طرف سے صلح نامہ لکھا گیا اور بڑی سخت شرائط طے ہوئی۔ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا اس وقت کچھ افراد آئے 20-30 کے قریب، قریش کے لوگ، مکے کے کافر، اور وہ مسلمانوں کو انہیں خطرہ تھا اگر صلح ہو گئی تو مسلمان تو پھر چلے جائیں گے، جیسے ہر دور میں ہوتے ہیں شرری لوگ، وہ ذرا بھڑکانا چاہتے ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے پھر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ کرام بھی چوکنے تھے، انہوں نے انہیں پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چھوڑ دیا، کہنے لگے جاؤ۔ تو یہ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں، اس کا یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کف ایدیہم عنکم، جس نے آپ تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اور وایدیکم عنہم، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، ببطن مکہ کا، مکہ کی وادی میں، مکہ کے درمیان میں۔ اور قرآن میں یہاں لفظ مکہ ہے، اور پیچھے آپ سن چکے ہیں 4 پارے کے شروع میں سورہ آل عمران کے اندر، وہاں لفظ آتا ہے بکہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہاں بکہ کا لفظ ہے، یہاں مکہ کا لفظ ہے۔ تو یہ بکہ اور مکہ دونوں مکہ کے نام ہیں۔ کتابوں میں لکھا یہ تاریخ میں کہ مکے کا پرانا نام تھا بکہ، جیسے مدینے کا پرانا نام ہے یثرب، وہ بھی قرآن میں ہے سورہ احزاب میں، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، وہ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، اب اس کو مدینۃ الرسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مکے کا پرانا نام بکہ تھا، قرآن میں وہ بھی ہے، اور مکہ بھی اس کو کہتے ہیں، جس کا یہاں ذکر ہے کہ جب مکے میں تم ان پر قبضہ پا چکے تھے، کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ دل میں بات ڈالی گئی ان کو چھوڑ دو تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، اور اس کو قرآن نے فتح کہا۔ اور میں نے عرض کیا فتح 1 سال بعد ہی، 2 سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہوگی، تو اس کی یاد دہانی کروائی گئی اس پہلی آیت۔ دوسری آیت میں کیا ہے، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، کفار کا ذکر ہے، چونکہ کفار نے مسلمانوں کو روکا تھا، حدیبیہ پہ روک لیا تھا، مکے نہیں جانے دیا، اگرچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ جانور ہیں قربانی کے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آئے تھے، حج کرنے تو نہیں آئے تھے، عمرے کے اندر تو قربانی نہیں ہوتی، یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، عمرے میں تو قربانی نہیں کی جاتی، قربانی تو ہوتی حج میں، اور حج کی اقسام ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہے، حج قران میں، حج تمتع کے اندر ہے، حج افراد میں نہیں ہوتی قربانی، حج افراد میں بھی نہیں، واجب نہیں۔ حج تمتع عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں، اسے دم تمتع کہتے ہیں، اسی لیے شکرانے کے طور پر قربانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرے کے لیے گئے تھے، تو قربانی کے جانور یہاں بھی ذکر ہے کہ ہم الذین کفروا وصدوکم، جو کافر ہیں انہوں نے آپ کو بھی روکا، تمہیں بھی روکا مسجد حرام سے، والہدیہ، اور ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، قربانی کے جانور کو بھی روکا، اور آگے اسی کی تفصیل ہے جانوروں کی، معکوفاً ان یبلغ محلہ،
وہ روک دیے گئے اس بات سے کہ اپنی جگہ تک پہنچے، محل تک پہنچے، قربان گاہ تک، سلاٹر ہاؤس جسے آپ کہتے ہیں، قربان گاہ تک پہنچے، وہاں تک پہنچنے سے روک دیے گئے قربانی کے جانور۔ تو یہ قربانی کے جانور ساتھ کیوں تھے؟ اس میں اکثر جو حضرات نے اس کو اس حوالے سے سمجھایا ہے کہ دیکھیں، قربانی کرنا عمرے میں واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لے افضل ہے، کر سکتا ہے، اجر و قربانی ہے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہوگا، واجب نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شروع اسلام کے اندر چونکہ ابھی حج کی فرضیت نہیں ہوئی، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، حج کی فرضیت ہوئی ہے سن 9 ہجری میں۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر، اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، تو حج تو ابھی فرض ہوا ہی نہیں۔ تو اس زمانے کے اندر پہلے عمرے میں بھی قربانی کی جاتی تھی، بعض نے اس انداز میں کہا۔ بہرحال قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، قرآن میں تو یہ الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے روکا، تمہیں بھی روکا مسجد حرام جانے سے، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچ سکیں۔ اگلے جو الفاظ ہیں نا، ولولا رجال اور لیدخل اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ اس وقت جنگ جو نہیں ہوئی، جو پچھلی آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روک لیا تمہارے ہاتھوں کو ان سے، ان کے ہاتھوں کو ان سے، اس کی 2 حکمتیں بیان کی۔ میں پہلے اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ کو آیت کا ترجمہ سمجھ آئے گا، ورنہ اس کے بغیر بعض اوقات یہ آیت نہیں سمجھ آتی۔ ان 2 وجہوں میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں پھر چونکہ واقعہ ساتھ ساتھ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، 6 ہجری ہے، مسلمان مدینے سے عمرہ کرنے کی نیت سے 1400 کے قریب صحابہ ہیں، مکہ مکرمہ آئے، حدیبیہ پر روک لیے گئے۔ اس وقت مکے میں بہت سے مسلمان بھی موجود تھے، 2 طرح کے۔ کچھ تو وہ تھے کہ جو خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے، جن کا مسلمانوں کو بھی ایمان لانے کا نہیں پتہ تھا، ہو سکتا ہے بعض مکے والوں کو بھی پتہ نہ ہو، اور کچھ بیچارے مجبور ایسے تھے، جیسا کہ ابھی آیا حدیبیہ کے مقام پر ابو جندل آئے تھے رضی اللہ عنہ، اور تھے جو مجبور تھے، جن کو زبردستی انہوں نے، غریب تھے، نہیں جا سکتے تھے سفر کر کے، ہجرت کر کے، ان کو زبردستی مکے والوں نے روک رکھا تھا، ان میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ اب اگر مسلمان لڑائی کی نوبت آتی اور حملہ کر دیتے تو حملے کے اندر تو پھر لپیٹ میں ساروں نے آنا تھا، تو وہ جو ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں، جن میں سے بعض کو مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے یہ ایمان والے ہیں، وہ مارے جاتے، اور بعد میں جب مسلمانوں کو پتہ چلتا تو آگے الفاظ ہیں کہ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم، پھر تمہیں افسوس ہوتا، عیب لگایا جاتا تم پہ کہ دیکھو جی اپنے بندوں کو مار دیا، اور تمہیں بھی معلوم ہوتا تو افسوس ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لڑائی کی نوبت نہیں آنے دی۔ دوسری حکمت کیا ہے جس کا آگے ذکر ہے، لیدخل اللہ، وہ یہ ہے کہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اگر لڑائی کی نوبت آتی تو بہت سے کفار مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ یہ کفار مارے نہ جائیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے، اور اگلے ہی سال 2 سال بعد مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر تقریباً سارے قریش جتنے تھے وہاں مکے والے سارے ایمان لے آئے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں شامل کر لے انہیں، اللہ کی رحمت میں وہ شامل ہو گئے۔ اس لیے اس وقت لڑائی سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک۔ یہ 2 حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں ذرا اس کا مفہوم کیا ہے، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر نہ ہوتے مرد ایمان والے اور عورتیں ایمان والی، لم تعلموہم، جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، تمہیں معلوم بھی نہیں تھا یہ ایمان لے آئے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا، ان تطؤوہم، تم ان کو روند ڈالتے، یعنی لڑائی ہوتی اور تم سب کو ختم کر دیتے۔ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم، پھر تم ہو جاتے عیب لگانے والے، بغیر علم، لا علمی کی وجہ سے، کفار تم پہ عیب لگاتے، دیکھو اپنے ساتھیوں کو مار دیا، لوگ بھی کہتے کیسے لوگ ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کو مار کے وہاں سے آ گئے، تم پر عیب لگایا جاتا۔ ایک وجہ یہ ہے روکنے کی، دوسری وجہ کیا ہے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں شامل کر دے جسے چاہے۔ آگے الفاظ کیا ہیں، لو تزیلوا، اگر یہ دونوں جدا ہو جاتے، یعنی کفار اور مسلمان اگر الگ الگ ہو جاتے، مسلمان الگ کفار الگ، پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آتا، لیکن چونکہ مکس تھے مکے میں، کچھ کے ایمان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اور اگر جن کے بارے میں پتہ بھی تھا تو وہ مجبور تھے، لیکن لڑائی کے اندر تو پھر سب ہی سامنے آتے۔
تو ایسی صورت کے اندر لو تزیلوا، اگر یہ جدا جدا ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم ضرور عذاب دیتے ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ کیسا عذاب؟ دردناک عذاب۔ اب پچھلی آیت پھر پڑھیں۔ پچھلی آیت ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، اور صلح کروائی، صلح کرا کے تم واپس ہو گئے، اور اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کو فتح مبارک ہو، مبارک ہو، بہت بڑی فتح۔ اس وقت تو سمجھ نہیں آیا صحابہ کو، کچھ عرصے میں اس فتح کی ساری صورتیں، حکمتیں سامنے آنی شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمتوں کا اندازہ ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن تھے اور صحابہ بھی مطمئن ہو گئے۔ اس کا ذکر ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یہ بھی وہی صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اس آیت میں کہا گیا کہ وہ جو کافر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو روکا تھا حدیبیہ کے مقام پر، انہوں نے روکا کس وجہ سے تھا؟ ان کے اندر ایک جاہلیت کی ضد تھی۔ حمیت کے مختلف، حمیت ضد کو بھی کہتے ہیں، عام طور پر اس کا یہ معنی کیا گیا ہے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جب ڈال دی ان لوگوں نے جو کہ کافر ہیں، ان کے دلوں میں ضد پڑ گئی۔ کیسی ضد؟ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی ضد۔ کیا معنی؟ انہوں نے روک دیا مسلمانوں کو اور کہنے لگے جی تم نہیں جا سکتے، حالانکہ مسلمان جا کہاں رہے تھے؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ کسی کی ملکیت تو نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا سے اس وقت بھی لوگ آتے تھے، آیا کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، چلے جاتے تھے، تو کوئی وہاں آنے جانے سے کسی کو روک نہیں سکتا۔ تو ان کے دل میں ایک ضد تھی، جاہلیت والی ضد، اس وجہ سے انہوں نے روک دیا۔ اور دوسری بات کیا لکھی ہے؟ چونکہ فنزل اللہ سکینتہ کے الفاظ بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اب وہ سارے واقعات تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، پھر ساتھ آپ اس کو جوڑتے چلے جائیں، آپ کو سمجھ آئے گا۔ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو سہیل بن عمر نامی جو شخص تھا، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ خوش نویس بھی تھے، بہترین لکھائی بھی لکھتے تھے، اور بڑے خوب نویس بھی تھے، رفتار بھی خوب تھی لکھنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خاص مقام دیا تھا ملکہ، ان کو آگے کیا گیا کہ وہ لکھیں۔ جب وہ صلح نامہ لکھنے لگے تو سب سے پہلے تو جھگڑا اسی پہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اڑ گیا، وہی جاہلیت کی ضد ہے دل میں۔ کیا کہنا لگے؟ بسم اللہ کاٹو، بسمک اللہم لکھو، اللہ کے نام کے ساتھ، رحمان الرحیم، ہم نہیں جانتے رحمان الرحیم کون ہے۔ وہ قرآن میں بھی ہے نا کہ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کہہ دو یا رحمان کہہ دو، اللہ کی ذات تو وہی ہے۔ کہنے لگے ہم رحمان کو نہیں جانتے، نعوذ باللہ۔ بسمک اللہم لکھو، خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھ لیا۔ آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا جملہ کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سہیل بن عمر، وہ پھر اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے محمد الرسول اللہ نہیں، ہم رسول مانتے ہی نہیں، اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، جھگڑا ہی ہے، ہم تو رسول مانتے ہی نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نے لکھو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی مٹا دو، ذہن میں رکھے ذرا، اے علی مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں مٹایا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ لکھ کر میری ہمت نہیں، میں مٹا، میں تو رسول اللہ کے الفاظ نہیں مٹاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو مٹایا اور پھر محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ تو یہ چیز بھی اس میں آتی ہے، جاہلیت کی ضد ہے، بس ضد ہے، ہم نے نہیں مانا، حالانکہ صلح لکھی جا رہی ہے اور ایسی ایسی سخت شرائط انہوں نے رکھی ضد کی وجہ سے۔ تو یہ ان کی جو ضد دلوں میں تھی، اچھا اس ضد کی وجہ سے مسلمان، یہ وہ موقع ہے، اور لکھا ہے کہ جب لکھی جا رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں، آپ سچے رسول نہیں ہیں، پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے گھر آئے تھے، ہم نے وہاں نہیں چھوڑا، ہم کیوں دبتے ان سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں عمر اس میں خیر ہے، اس میں فتح ہے، اس میں حکمت ہے، تمہاری حفیظ ہے، ابھی وہاں تک نگاہ نہیں جا رہی، تمہیں نہیں اندازہ۔
بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے، بڑا افسوس کیا کرتے تھے کہ اس وقت میری عجیب کیفیت تھی، توبہ بھی کیا، صدقہ بھی بہت دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن وہ ایک جذبہ تھا، کیفیت تھی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی ضد تھی جاہلیت کی، اس جاہلیت کی ضد کی وجہ سے ممکن تھا کہ مسلمانوں سے برداشت نہ ہوتا اور وہ لڑ پڑتے، انہیں نہ چھوڑتے، اس قدر انہوں نے شدید شرطیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ان کی جاہلیت کے ضد کے باوجود، اتنی ضدیں کرنے کے باوجود اللہ نے سکون اطمینان اتارا، صرف رسول پر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے دل میں بھی سکون اطمینان، اللہ نے ایسا دل میں سکون ڈالا کہ سب مطمئن ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا ہے وہ 100% درست۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور لازم ہو گیا ان کے لیے تقوی کا کلمہ۔ تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ جامع ترمذی کے اندر غالباً حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ، تقوی کا کلمہ اصل لا الہ الا اللہ، اصل بنیاد ہی ہے یہ۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی کرنے والا، کوئی کچھ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان جتنا پختہ ہوگا سارے کام خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو تقوی کے کلمے سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ان پر لازم ہو گیا یہ تقوی کا کلمہ، اور لازم ہی تو ہوا ہی ہے، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی ایمان والے اس کے حقدار بھی تھے، اس کے اہل بھی تھے۔ یہی واقعتاً اس تقوی کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا، اہلیت بھی ان کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ اہلیت دکھائی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں آ کے گویا وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ مختلف انداز میں، کبھی اس انداز میں، کبھی اس سے، چونکہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، مختلف موقع سے جو آیات تھیں، یہاں تقریباً وہ واقعہ مکمل ہو گیا، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری۔ اور ایک بات آخر میں عرض کر دیتا ہوں، پیچھے کہیں گزرا ہے غالباً سورہ توبہ میں، جہاں لفظ آتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ۔ سابقون الاولون، یہ بھی ایک سوال ہے کہ سابقون الاولون سے کون مراد؟ لفظی معنی تو ہوتا ہے سابقون الاولون، پہلے ایمان لانے والے، جو شروع میں ایمان لائے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں اہل علم کے، باقی قرآن نے تو وضاحت نہیں کی، قرآن نے تو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ سابقون الاولون سے کئی قول میں سے ایک قول یہی ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے جو ایمان لے آئے وہ سابقون الاولون، ایک قول یہ بھی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے وہ سابقون الاولون میں نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ سابقون الاولون میں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی، اس میں قول یہ ہے کہ جنہوں نے دونوں رخ پر نماز پڑھی، دونوں رخ پر کا مطلب ہے قبلے کی تبدیلی جب ہوئی ہجرت کے تقریباً 1.5 سال بعد، 17 مہینے بعد، اس سے پہلے پہلے جو ایمان لائے انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی اور بعد میں بیت اللہ کی طرف، تو اب ہم بھی سب پڑھتے ہیں۔ تو جنہوں نے دونوں طرف نماز پڑھی یعنی اس سے پہلے پہلے ایمان لائے وہ سابقون الاولون ہے۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے صلح حدیبیہ والا کہ چونکہ صلح حدیبیہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس سے پہلے پہلے جو ایمان لیا سابقون الاولون ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا پورا تفصیلی واقعہ آپ نے سنا۔ آج کی آیات کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ کی ذات، کف ایدیہم عنکم، کفا روک دیا اس نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، تمہاری طرف ان کے ہاتھ بڑھنے نہیں پائے، اور وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ بھی روک دیے ان سے، بِبَطْنِ مکہ، مکے کے درمیان میں، مکے کے علاقے میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ تم ان پر کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ کئی ایسے موقع آئے کہ تم نے ان کے جو حملہ کرنے آئے تھے ان کو پکڑ لیا، لیکن پھر بھی ان کو چھوڑ دیا۔ اگر انہیں مار دیتے تو لڑائی شروع ہو جاتی، اور لڑائی شروع ہوتی تو اندر جو مسلمان مرد و عورت تھے، پھر بعد میں تمہیں عار دلائی پڑتی، بعد میں تمہیں ہوتا۔ اللہ نے رحم کیا کہ اس لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ جل شانہ جانتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہیں بصیرہ، اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم،
اور انہوں نے تمہیں روکا کس سے؟ عن المسجد الحرام، ایک تو تمہیں مسجد حرام سے روکا، والہدیہ، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا، معکوفاً، جو روک دیے گئے۔ اعتکاف کا لفظ بھی اسی سے ہے، چونکہ وہ بھی انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، مسجد کی حدود میں ایک خاص مقام پر اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اسی سے معکوفاً، جو روک دیے گئے، ان یبلغ محلہ، اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچے، یعنی قربان گاہ تک وہ قربانیاں پہنچے، ان کو وہاں پہنچنے سے انہوں نے روک لیا۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، یہ میں نے عرض کیا کہ اس روکنے کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ اگر نہ ہوتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، کون؟ لم تعلموہم، جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت مل جاتی، حالات ایسے بنتے، ان تطؤوہم، تم ان کو رون ڈال، فتصیبکم، لیکن اگر اب رون ڈالتے اس حالت میں تو فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، پھر ہو جاتے تم ان کے بارے میں عیب لگانے والے، یعنی تم پر عیب لگتا بغیر علم، لا علمی کی وجہ سے لوگ عیب لگاتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے اپنے بندوں کو مار دیا، خود بھی تمہیں افسوس ہوتا۔ ایک حکمت تو یہ تھی اس جنگ کو رکنے کی، دوسری حکمت کیا تھی؟ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں شامل کر دے جسے چاہے، یعنی ان میں سے بہت سے لوگ رحمت میں شامل ہوں، ایمان لے آئے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ لو تزیلوا، اور اگر جدا ہو چکے ہوتے، اگر تفریق ہو جاتی ایمان والوں کی اور کفار کی، الگ الگ کنفرم ہو جاتا، تو لعذبنا الذین کفروا، ہم ضرور عذاب دیتے ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں، منہم، ان میں سے، کیسا عذاب؟ عذابا علیما، انتہائی دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، جب بنا لیا ان لوگوں نے جو کہ کافر ہیں اپنے دلوں میں ضد کو، اپنے دلوں میں انہوں نے ضد بٹھا لی، کیسی ضد؟ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کی ضد، بس ایک ضد بیٹھی ہوئی ہے جاہلیت والی، ابھی جاہلیت کی ضد ہے، آ رہا ہے کوئی بھی آ رہا ہے اس کو کیوں روکتے ہو؟ اور اگر شرائط رکھنی ہے، اتنی سخت شرائط کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے وہ بھی پڑھی ہے کہ آپ کا کوئی آدمی یہاں سے مسلمان ہو کے چلا جائے گا وہ حوالے کرو گے، کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے گا ہم حوالے نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں انہوں نے، تو یہ جاہلیت کی ضد۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالی نے سکون اتارا علی رسولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر بھی، ان کے دلوں پر سکون اطمینان اللہ ہی نے اتارا۔ والزمہم کلمۃ التقوی، اور لازم ہو گیا ان کے لیے تقوی کا کلمہ، یعنی لا الہ الا اللہ، اور وکانوا احق بہا واہلہا، وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے، کہ واقعتاً یہ جو کلمہ حق ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، انہوں نے وہ حقدار بھی وہ تھے اس کے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کو بھی، آئندہ آنے والے واقعات کو بھی۔ آج کل بھی جو ملکی حالات ہیں، تبصرہ اپنی جگہ، واقعات اپنی جگہ، ہم ہر وقت سوشل میڈیا کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس سوشل میڈیا سے ہٹ کر تھوڑا سا ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں لڑائی اسی دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کیا سکھائی ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ہمیں عافیت ہی مانگنی چاہیے، اس موقع پر عافیت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ حالات رکھے، اور اس عافیت مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت ہی یہ انتہائی مؤثر عمل ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خود بھی مانگے، عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بے گناہ لوگ جہاں پر بھی بیچارے شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح طور پر سوچ عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی صورت ہوتی ہے ایسی تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ جذبہ بھی عطا کرے، ہمارے اندر وہ ایمانی قوت بھی پیدا کرے کہ ہم سب متحد ہو کر کفر کے خلاف ڈٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم والا، کرم والا، عافیت والا، سلامتی والا معاملہ فرما۔ ہم سب کو یا اللہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو کفر کے خلاف، کفر کی طاقتوں کے خلاف، ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو باہمی اختلافات بھلا کر متحد ہونے کی توفیق عطا فرما،
ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا